أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 6 ہے، جس میں طہارت و پاکیزگی سے متعلق احکامات بیان ہوئے ہیں، اور اس کے اندر وضو کا مختصر طریقہ یعنی اس کے فرائض بیان ہوئے، غسل سے متعلق حکم بیان ہوا اور تیمم سے متعلق بھی حکم بیان ہوا۔ بہرحال غسل سے متعلق بات گزشتہ درسوں میں تفصیل سے آ چکی ہے۔ یہاں پر فرمایا قرآن کریم میں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تمہیں جنابت ہو جائے، ناپاکی ہو جائے، تو فرمایا خوب پاک ہو، پھر اس کے اندر خوب مبالغہ کرو اس کے اندر طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے میں۔ غسل سے متعلق یہ بات عرض کی تھی کہ غسل میں 3 تو فرائض ہیں اس کے اندر، اس میں جس میں 2 چیزیں ایسی ہیں جس کا حکم وضو میں بھی ہے لیکن وہ فرض نہیں ہے، وضو میں صرف سنت ہے، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ اس میں یہ چیز بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور اہتمام والی ہے۔ لوگ بسا اوقات صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ کلی کرنا یا ناک میں صرف پانی ڈالنا یہ کافی ہو جائے گا، بلکہ اس کے اندر بھی مبالغہ کرنا ضروری ہے، یعنی حلق میں یعنی غرارہ کرنا، حلق میں پانی جائے کچھ، ایسے ہی ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو چڑھانا، یہ بھی اس فرائض کا ہی حصہ ہے، اس سے الگ نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ روزے کی حالت میں اس میں کچھ نرمی کر دی جاتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ روزے کے فاسد ہو جانے کا، خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے کہ پانی ناک سے یا منہ سے حلق میں اتر جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس میں کچھ نرمی کر دی جاتی ہے، ورنہ ویسے غرارہ کرنا بھی اور نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ بھی فرض کا ہی حصہ ہے اس کے اندر، کہ اس میں خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ البتہ غسل کے اندر بھی کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، غسل میں بھی کچھ چیزیں سنتیں ہیں، جس میں ایک تو یہ کہ غسل کی نیت کرنا، وضو میں بھی یہ بات آئی تھی، اور کافی اعمال میں یہ چیز ہے، پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی اس کے اندر کہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آدمی غسل خانے میں کھڑا ہو اور اس کے کوئی خاص الفاظ ہوں اور وہ سب پڑھے اس کے بعد پھر غسل شروع کرے، تو یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے اس کے اندر۔ اب نیت کیا ہے، آدمی یہ سوچے کہ بھئی نیت کیا ہے، تو بھئی یہ پاکی ہے، تو بھئی یہ میں غسل کرنے کے ساتھ یہ نیت کر رہا ہوں کہ پاکی حاصل ہو جائے مجھے، بس یہی چیز ہے اس کے اندر، اور کوئی خاص نیت اس اعتبار سے نہیں ہے، کوئی خاص الفاظ بھی اس کے اندر یوں نہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ کہ پاکی حاصل کرنے کی یہ نیت ہو جائے۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ظاہری ناپاکی دور کی جائے اس کے اندر، اور استنجا کیا جائے۔ جسم میں اگر کسی حصے پر ناپاکی لگ گئی ہے، صحیح ہے نا، وہ جو ہے ٹانگوں پر، ران پر، کہیں پر بھی، تو جو ظاہری ناپاکی لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، اس کو پہلے دور کر لیں، اس کے اوپر پانی بہا لیں، اس کو پہلے دھو لیں۔ ایسے ہی استنجا بھی کر لے، جب آدمی استنجا کرے گا، پیشاب کرے گا اور پھر اپنی شرمگاہ کو بھی دھوئے گا، تو جو ناپاکی وہاں بھی ظاہراً موجود ہوگی وہ بھی نکل جائے گی، اس کے اندر صاف ہو جائے گی۔ تو یہ غسل سے پہلے آدمی، اور بلکہ ابھی جو ہے آدمی شروع کر رہا ہے غسل کرنا، ابھی اس نے شروع بھی نہیں کیا، ابھی تو کلی کرے گا نا، یہ پہلے یہ کام کرنا ہے کہ پہلے یہ ناپاکی، یہ چیزیں دور ہو جائیں، پھر اس کے بعد وضو کرنا۔
وضو کیسا کیا جائے گا؟ تو وضو ایسے ہی ہوگا جیسا ہم عام وضو کرتے ہیں اس کے اندر۔ اب اس وضو کے اندر جو ہے وہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، وہ سنت ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ فرض ہے، آدمی جب پورا وضو کر رہا ہے نا تو اس کے اندر ہی جو کلی کرے گا، ناک میں پانی ڈالے گا، اسی میں حلق تک پانی پہنچائے، غرارہ کرے، تو وہی کلی کرنا، اور یہ نہیں ہے کہ وہ الگ سے دوبارہ سے کرنا پڑے گا۔ جو وضو میں کلی کی ہے، ناک میں پانی ڈالا ہے اچھی طریقے سے، تو فرمایا وہی اس کے اندر کافی ہو جائے گا۔ تو یہ پورا وضو، پھر اس کے بعد آدمی چہرہ بھی دھو لے، پھر اس کے بعد کونیوں سمیت ہاتھ بھی دھو لے، مسح بھی کر لے، پاؤں بھی دھو لے، تو پورا وضو کر لینا اس میں۔ ایسے ہی اس کے اندر یہ بھی سنت ہے کہ بدن کو ملنا، جیسے وضو میں بھی یہ بات آئی تھی، جب آدمی غسل کرے پانی ڈالے تو اپنے جسم کو ملے بھی اس کے اندر اس میں، اور پھر سارے بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ اگر ایک ہی بار پانی بہائے اور ایسا پانی بہائے کہ پورا بدن اس کی وجہ سے بھیگ گیا ہو، کوئی جگہ اس میں خشک نہ رہی ہو، تو بھی اس کا غسل ہو جائے گا۔ اور یہ سنت ہے اس کے اندر کہ 3 بار آدمی اپنے جسم کے اوپر پانی بہائے، تو یہ اس کی سنتوں میں سے ہے۔ تو بہرحال ایک تو اس کا بھی اس کے اندر اہتمام ہو جائے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں غسل کے اندر جو مکروہ ہیں، جیسے وضو میں بھی کچھ چیزیں عرض کی تھی، تو غسل میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مکروہ ہیں، جن سے بچنا چاہیے اس کے اندر۔ نمبر 1 تو یہ اس کے اندر کہ پانی بہت زیادہ گرانا، پانی کا بہت زیادہ ضیاع ہو۔ ایک تو جتنی ضرورت ہے آدمی اتنا پانی استعمال کر سکتا ہے اطمینان کے لیے بھی، وہ چیز ہے اپنی جگہ پر، لیکن پانی کو ضائع نہ کیا جائے اس کے اندر، یہ بھی مکروہ ہے۔ ایسے ہی اس میں یہ کہ اتنا کم پانی لینا کہ اچھی طرح غسل ہی نہ ہو سکے اس کے اندر۔ اب آدمی کیونکہ فرض یہ جو ہے ضروری غسل ہے یہ کرنے جا رہا ہے، عام ٹھنڈک کے لیے غسل نہیں ہے، یا صرف صفائی کے لیے غسل نہیں ہے، تو پاکی کے لیے اگر غسل ہے تو اتنا تو پانی ہو کم از کم اس کے اندر کہ صحیح سے اطمینان ہو جائے اس کو پاکی حاصل ہونے کا۔ ایسے ہی اس کے اندر یہ کہ بالکل برہنہ ہونے کی حالت میں، یعنی غسل کرتے ہوئے، یعنی جب آدمی بالکل برہنہ ہو اور غسل کر رہا ہے، اس وقت میں غسل کرتے ہوئے کسی سے بات کرنا۔ آدمی جو ہے، اب یہ چیز بسا اوقات گھروں میں بھی ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ تولیہ نہیں ہے، یہ فلاں چیز نہیں ہے، یا یہ چیز چاہیے، کچھ بھی ہے، یا باہر والے کوئی چیز پوچھنے لگتے ہیں، کوئی بات کرنے لگتے ہیں، تو وہ بھی چیزیں اس کے اندر کہ آدمی کے بدن پر لباس نہ ہو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آدمی غسل کر رہا ہے تو اپنا جسم کم از کم سطر ڈھانک لے پہلے کسی کپڑے سے، پھر جواب دے لے باہر آ کے یا اندر ہی سے۔ ویسے تو اندر سے بات کرنا ہی مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس کے اندر کہ آدمی کے بدن پر لباس نہ ہو، برہنہ ہو، اور پھر غسل کرتے وقت کسی سے کلام کرنا، یا پھر آدمی غسل کرتے ہوئے قبلہ رو ہو جائے، قبلے کی طرف رخ کر لے، فرمایا یوں غسل کرنا۔ تو یہ بھی چیز فرمایا اس کے اندر مکروہ ہے، اس کے اندر کہ یہ چیز بھی منع ہے اس میں، کہ آدمی غسل کرتے ہوئے بھی یہ اہتمام کرے، جیسے استنجا کرتے ہوئے قضاء حاجت کے لیے جب آدمی بیٹھتا ہے تو اس میں آدمی اہتمام کرتا ہے کہ نہ پیٹھ ہو، نہ اس کا منہ ہو قبلے کی طرف۔ ایسے غسل کرتے ہوئے بھی کوشش کرے کہ اس کا اہتمام ہو اس بات کا کہ قبلے کی طرف اس کا رخ نہ ہو اس کے اندر۔ تو یہ بھی چیز اس میں دیکھنے کی۔ باقی ایک چیز اس میں علماء نے یہ بھی بیان کی ہے اس کے اندر، اس میں کہ اپنی شرمگاہ پھر یا پھر جو ہے اپنی ران وغیرہ، یعنی یہ بھی سطر میں کیونکہ داخل ہے ران کا حصہ، گھٹنے کے نیچے تک تو یہ سطر چھپا ہوا ہونا چاہیے، تو ایسے یہ رانے ہیں یا گھٹنے ہیں یہ دکھانا فرمایا یہ بھی حرام ہے اس کے اندر۔ آدمی اگر غسل بھی کر رہا ہے اور اگر ایسی جگہ ہے جہاں آدمی اکیلے ہو کر، یعنی بند جگہ نہیں ہے، غسل خانہ نہیں ہے، کہیں دریا پر ہے، کہیں آبشار پر ہے، کہیں ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور اس میں غسل کر رہا ہے اس کے اندر اس میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے کپڑے اتار دے بالکل سارے، یا پھر اتنے بھی اتار دے کہ سطر ہی دکھنے لگے، یعنی گھٹنے یا گھٹنے سے اوپر کا حصہ رانے دکھنے لگیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ حصے کو بھی اچھی طریقے سے ڈھانک لے، اس کو بھی چھپا لے تاکہ یہ دکھائی نہ دے۔ یہ میں بارہا یہ بات بھی عرض کر چکا ہوں اس کے اندر کہ مرد کے لیے یہ مستقل سطر ہے، مرد کے لیے کہ وہ گھٹنے سے نیچے
اور یہ ناف سے لے کر، یعنی ناف بھی اس میں چھپ جائے، وہاں سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ مستقل سطر ہے۔ ویسے تو نماز کے لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ ضروری ہے نماز کے لیے، لیکن یہ مستقل سطر ہے، یہ گھر میں بھی ہے، باہر بھی ہے، ہر جگہ ہے یہ چیز اس کے اندر کہ یہ چیز ڈھکی بھی ہونی چاہیے۔ وہ یہ بھی چیز اتنی پھیلتی جا رہی ہے کہ لوگ باہر نکلتے ہیں لیکن اس بات کا بالکل خیال ہی نہیں کرتے کہ بھئی ہمارا سطر کھلا ہوا، یعنی گھٹنا یا گھٹنے سے اوپر ہماری رانیں کھلی ہوئی، تو یہ حرام ہے۔ کوئی دیکھے گا، جس کی نظر پڑے گی وہ بھی حرام کا مرتکب ہوگا، گناہ گار ہوگا اس میں۔ ایک تو یہ چیز ہے اس کے اندر۔ پھر گھر کے اندر بھی اس کو لوگ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں بھی لوگ پہنے ہوئے ہیں۔ اب اس کے اندر گھر میں بھی جو افراد ہیں اس کے اندر، اس میں تو گھر کے افراد کو بھی یہ دکھانا جائز نہیں ہے کہ گھر میں ماں بہن بیٹیاں بیٹے کوئی بھی ہو وہ دیکھے اس کے اندر، ان کو بھی دکھانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ تو انتہائی مجبوری میں، ضرورت میں ایک اور بات ہے اس کے اندر، اس میں تو یہ مستقل اس کو ڈھکا رکھنا کہ کوئی دیکھے نہ اس کے اندر، تو مستقل یہ چیز چھپی رہے تو یہ اس کے اندر حرام ہے۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں غسل کے اعتبار سے، اس کا طریقہ پھر انشاءاللہ آئندہ عرض کر دیں گے۔